آج جو چیزیں زندہ کی جا رہی ہیں اور خاص طور پر ابھی چند دنوں سے جو ہوا کیا جا رہا ہے کچھ چیزوں کے نام سے ہمارے ملک کے اندر، اچھے اچھے مسلمان اس میں پھنس رہے ہیں. ہمارے بچے اسکول میں جاتے ہیں، ان سے شرکیہ الفاظ اگلوائے جا رہے ہیں، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے. شرک ہمارے بچوں میں، ہمارے گھروں میں آ رہا ہے اور ہمیں کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے. ہم تعلیم کے نام سے، ہم کلچرل پروگراموں کے نام سے اپنے بچوں کو شرک اور کفر کے دلدل میں ڈال رہے ہیں. بچوں کو آپ ان پڑھ رکھیے، یہ بہتر ہے شرک پر مرنے سے. قرآن نے کیا کہا؟ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. مرنا ہے تو اسلام پر مریے، ورنہ کوئی فائدہ نہیں آپ کا. قرآن نے کہا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. کامیاب کون ہے؟ جو جہنم کی راہ سے ہٹا دیا گیا، جنت میں داخل کر دیا گیا، وہ کامیاب ہے. دنیا میں شرک کے ساتھ، کفر کے ساتھ اگر ہمیں بڑا عہدہ ملتا ہے وہ اللہ کے نزدیک کامیاب نہیں ہے. ایسے عہدوں کو تو لات مارنا چاہیے جو شرک کے ساتھ ہمیں ملتے ہوں. ایسی ڈگریوں کو تو پھینک دینا چاہیے جو شرک کے ہمیں ملتے ہوں. ایسی تعلیم پر تو ہمیں تھوکنا چاہیے جس کے لیے شرک کرنا پڑتا ہو. ایسی دولت کو تو ہمیں لات مار کر پھینکنا چاہیے جو شرک کے ذریعے سے حاصل ہوتی ہو. ایسی زندگی سے تو موت بہتر ہے جو شرک کے ساتھ ہمیں جینے کے لیے کہتی ہو. تو اس لیے خدارا اپنے ایمان کی فکر کیجئے، اپنے اولاد کے ایمان کی فکر کیجئے. کل اللہ آپ سے سوال کریں گے تو سب سے پہلے ایمان کے بارے میں سوال کریں گے. قبر میں ہمیں ایمان کام دے گا، آخرت میں ہمیں ایمان کام دے گا. دنیا میں ہمیں ایمان کام دے گا، آخرت میں بھی ہمیں ایمان کام دے گا. اور سب سے بڑی جو ہماری کوتاہی ہے، کیوں شرک اور کفر سر اٹھا کر ہم پر حملہ کر رہا ہے؟ کیوں کر رہا ہے؟ ہم نے اپنی دعوت اور اپنا پیغام دوسروں کو پہنچانا چھوڑ دیا. ہم نے سوچا کہ یہ دین ہمارا ہے، ایمان ہمارا ہے. ہمارے جو بھائی ہمارے ساتھ رہتے ہیں ان تک یہ پیغام پہنچانے کی ہم نے کوشش نہیں کی، یا اس کو ضروری نہیں سمجھا، یا اس کے لیے بہانے شروع کر دیے. حالانکہ قرآن نے کیا کہا؟ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ. حق نہیں ہوگا تو گمراہی ہوگی. ہم نے حق کے پیغام کو چھوڑ دیا تو دنیا میں اب گمراہی ہے. دنیا میں شرک کب آئے گا؟ جب ہم حق کی دعوت کو چھوڑیں گے، ہم دین کی دعوت کو چھوڑیں گے. ہم نے اپنا پیغام چھوڑ دیا تو پھر انہوں نے اپنے پیغام کو عام کرنے کی کوشش کی. ہم نے ان کے سامنے شرک کتنی گندی چیز ہے، شرک کے دنیا اور آخرت میں کیا نقصان ہے، اللہ نے کیوں بھیجا ہے، کس مقصد کے لیے بھیجا ہے، اللہ کا پیغام کیا ہے، نہ ہم اپنے زبان سے اس کو پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، نہ اپنے عمل سے اس کو پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہی وجہ ہے کہ وہ سر اٹھا کر ہم سے باتیں کر رہے ہیں، بلکہ ہم سے مقابلہ کر رہے ہیں. سورج جب آتا ہے تو اندھیرا خود بخود چھٹ جاتا ہے. تو دین سورج ہے، ایمان سورج ہے. جب ایمان کی دعوت ہوگی تو یہ ساری چیزیں خود بخود چھٹ جائیں گی. تو یہ وقت ہمیں ایک تو اپنے ایمان کو بچانے کی دعوت دیتا ہے، اور ہمارا ایمان کب بچے گا؟ جب ہم دوسروں کو ایمان کی دعوت دیں گے، دوسروں کے سامنے اسلام کا صحیح ماڈل اور نمونہ پیش کریں گے، شریعت کی حقانیت کو غیروں کے سامنے پیش کریں گے، تب یہ ایمان محفوظ رہے گا. ورنہ پھر اللہ ہمارا محافظ ہے.